جب فروری کے آخر میں امریکی اور اسرائیلی بم پہلی بار ایران پر گرنا شروع ہوئے تو چین کے رہنما ایک اور دوستانہ حکومت کے سرقلم ہونے کے جیسا کہ وینزویلا کے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ وینزویلا کے ساتھ کچھ ہفتے پہلے ہوا تھا۔ تقریباً 4 ماہ بعد نظریہ بالکل مختلف ہے۔ امریکہ اور ایران ہفتوں کی بات چیت کے بعد ایک عبوری معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن تہران میں حکومت برقرار ہے اور جنگ نے بڑے پیمانے پر امریکی طاقت کی حدود کو بے نقاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 37 سالہ حیام نے الجزیرہ کو بتایا کہ اپنے ملک واپس جانے کے لحاظ سے واپس آنا خوبصورت تھا، لیکن یہ جسمانی، جذباتی، مالی اور ذہنی طور پر بہت تھکا دینے والا تھا، کیونکہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ وہ 2024 میں الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سے شام واپس آنے والے 30 لاکھ سے زیادہ بے گھر افراد میں سے ایک ہیں۔ امریکی ایلچی اور ایران کے وزیر خارجہ کی سوئٹزرلینڈ میں توقع ہے کہ وہ میں مزید اسرائیلی ہم مستحکم کرنے پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن لبنان میں اسرائیلی مذاکرات ملتوی ہونے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان طے شدہ مذاکرات ملتوی ہونے کے بعد جمعہ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیڈ کشنر سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پیروڈیم شفٹ کے سیکیورٹی محققین نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے جس میں کئی ایپل ڈیوائسز کو متاثر کرنے والے سیکیورٹی کے کمزور ہونے کی وضاحت کی گئی ہے۔ خامی، جسے ازلتراٹ کہا جاتا ہے، USB سسٹم اور بعض ایپل سلیکون چپ سے منسلک۔ رپورٹ کے مطابق یہ استحصال USB کنٹرولر میں ہارڈ ویئر بگ کے ساتھ ساتھ فرم ویئر کنفیگریشن کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ مسئلہ ہارڈ ویئر کی سطح پر موجود ہے، اس لیے اسے ناقابل تلافی سمجھا جاتا ہے۔ سموگ اور فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر ایک جدید بائی آرٹیفیشل آکسیجنکس ٹری ٹیکنالوجی کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے، جو پنجاب بھر میں ماحولیاتی معیار اور صحت عامہ کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ٹیرا اسپارک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد نے جمعہ کو یہاں ایک بیان میں کہا کہ ٹیرا اسپارک پرائیویٹ لمیٹڈ کے تیار کردہ ماحول دوست ٹیکنالوجی کو پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن مل گیا ہے، جس نے جدید گرڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا کے معیار کو بڑھانے کے لیے سائنسی متبادل حل کے طور پر اس کی تاثیر کی تصدیق کی ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ BO کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2026 کے پہلے 5 مہینوں کے دوران مجموعی طور پر 2,68,563 پاکستانیوں نے بیرون ملک ملازمت کے لیے اندراج کیا، جن میں مزدوروں اور ڈرائیوروں کی اکثریت بیرون ملک ملازمتوں کی تلاش میں تھی۔ مزدوروں نے 1,71,206 رجسٹریشن کے ساتھ اس فہرست میں سرفہرست ہے۔ اس کے بعد ڈرائیورز 52,152 کے ساتھ ہیں۔ دونوں زمروں میں جنوری سے مئی 2026 کے دوران تمام بیرون ملک ملازمتوں کی رجسٹریشن کا تقریباً 80% حصہ تھا۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس PGT نے حکومت کی جانب سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے بعد ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 15% کمی کا اعلان کیا ہے۔ PGTA کے صدر ملک شہزاد اوان نے ایندھن کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون، جسے آئی فون الٹرا کے طور پر لانچ کرنے کی وسیع پیمانے پر افواہ تھی، ایک اور بڑے لیک میں سامنے آیا ہے۔ پہلے کے کاد رینڈرز ڈیمی یونٹس اور تصور پر مبنی ہینڈ آن ویڈیوز کے بعد اب ایک نئی ویڈیو ایپل کے آنے والے فولڈ ایبل فلیگ شپ میں اب تک کی سب سے واضح شکل پیش کرتی ہے۔ تازہ ترین لیک فرنٹ پیج ٹی کے یوٹیوبر جان پروسر کی طرف سے آیا ہے، جس نے متعدد زاویوں سے مبینہ الٹرا کی نمائش کرنے والی ایک تفصیلی ویڈیو شیئر کی ہے۔ اسرائیل کے توپ خانے کے گولوں کی آواز لبنان کے قریب ان کے پہاڑی چوٹی کے گھروں کے گرد گونج رہی تھی۔ ٹرمپ ہائٹس کے رہائشیوں نے ایران کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے پر اپنی مایوسی کو چھپانے کے لیے جدوجہد کی، لیکن وہ وائٹ ہاؤس میں اپنے ہیرو سے ہار نہیں مان رہے تھے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے خاتمے کے لیے اس ہفتے کے اوائل میں اعلان کردہ امریکہ ایران معاہدے کے تحت لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی بھی بند ہونے کا امکان ہے۔ بولیویا کے صدر روڈریگو پاز نے ہفتے کے روز ہنگامی حالت کا اعلان کیا۔ کئی ہفتوں کے حکومت مخالف مظاہروں کے بعد بڑھتے ہوئے اخراجات اور معاشی دباؤ جو کہ اس کے بعد سے بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مزدور یونینوں اور کسانوں کی حمایت یافتہ احتجاج پاز سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ روئٹرز کے مطابق سڑکوں کی بندشوں نے ملک کے کچھ حصوں میں خوراک، ایندھن اور طبی سامان کی قلت پیدا کر دی ہے اور گزشتہ 50 دنوں کے دوران ملک کی معیشت کو ٹھپ کر دیا ہے۔
10 رکنی پیراگوئے نے 2026 ورلڈ کپ سے ترکی کو باہر کر دیا۔ جرات مندانہ دفاعی کوشش کے ساتھ ہاف ٹائم سے پہلے آؤٹ ہونے کے بعد 1-0 سے ڈرامائی جیت پر مہر لگائی ٹورنامنٹ کے تیز ترین گول نے فرق کو ثابت کیا۔ امریکہ کے ہاتھوں اپنے ابتدائی میچ میں 4-1 کی ذل تعمیز شکست کے بعد پیراگوئے نے اس وقت آگے بڑھا جب ماتیاس گلرزا 25 میٹر 27 گز سے زخمی ہوئے اور 64 سیکنڈ کے بعد ایک کم راکٹ ہوم فائر کر کے جمعہ کی شام و اسماعیل سائباری کی 71 سیکنڈ کی سٹرائک کو مراکش سے اسکاٹ سفر سے 1 گھنٹے پہلے گرہن لگا دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ سفارت کاری کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اصرار کرتا ہے کہ واشنگٹن کو اسرائیل کو جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنانا چاہیے۔ تہران نے بارہا کہا ہے کہ اس معاہدے کے لیے لبنان سمیت پورے خطے میں دشمنی کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ یہ تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیل اور حزب اللہ نے لبنان میں جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے جاری رہنے کی اطلاعات کے باوجود ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کی عزم اور ذمہ چین نے کہا کہ وہ اس معاہدے کو تمام محاذوں پر برقرار رکھے۔ اوپو نے باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رینو 16 سیریز کی عالمی لانچ 25 جون کو ہوگی۔ کمپنی کی پاپ لڑکیوں کے گروپ باب منسٹر کے ساتھ مل کر نئے اسمارٹ فونز کو چھیڑنے کے صرف ایک دن بعد، جبکہ ٹیزر مہم نے اشارہ دیا کہ لانچ قریب ہے، اوپو نے ابھی تک کوئی سرکاری تاریخ ظاہر نہیں کی تھی۔ بنو کے وزیر سب ڈویژن کے نیم قبائلی پہاڑی علاقے مارکیا بیرہ میں 2 دھماکوں میں 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ بنو کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO یاسر آفریدی نے تصدیق کی کہ دونوں دھماکوں میں کل 7 افراد شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ 10 رکنی پیراگوئے نے جمعے کو ورلڈ کپ میں ترکی کو 1-0 سے شکست دی، جس کے نتیجے میں ان کی امیدیں زندہ رہیں اور اس بات کی ضمانت بھی دی گئی کہ شریک میزبان امریکہ گروپ ڈی جیت گیا۔ ترکی کی شکست کا مطلب ہے کہ وہ ہیٹی کے بعد دوسری ٹیم بن گئی ہے جسے تنازع سے باہر کیا گیا ہے۔ امریکی ہدایت کار اور ٹیلی ویژن کے تخلیق کار جیمز بروز، جنہوں نے فرینڈز، چیئرز، ٹیکسی اور بہت سی دیگر محبوب کامیڈیوں پر پردے کے پیچھے کام کیا، انتقال کر گئے۔ پیپلز میگزین نے جمعہ کو اطلاع دی۔ وہ 85 سال کے تھے۔ ان کے خاندان نے ایک بیان میں کہا، ہم جیمز جمی بروز کی غیر معمولی زندگی اور پائیدار میراث کا جشن مناتے ہیں، جو آج اپنے پیارے خاندان سے گھرے ہوئے پرامن طور پر انتقال کر گئے۔ ان کی موت کا وقت اور جگہ نہیں بتائی گئی۔ آسٹریلیا میں پہلی بار برڈ فلو کا ہپانچنائک تناؤ پایا گیا ہے، ملک کی وزارت زراعت نے تصدیق کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انتہائی متعدی قسم اب ہر براعظم تک پہنچ چکی ہے۔ وزیر زراعت جولی کولنز نے ہفتے کے روز کہا کہ یہ بیماری دور دراز مغربی آسٹریلیا میں ایک ہجرت کرنے والے سمندری پرندے ایک بھورے اسکوا میں پائی گئی۔ افریقی اور کیریبین ممالک نے ان ممالک سے باضابطہ معافی اور معاوضہ کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے ٹرانس اٹلانٹک غلاموں کی تجارت سے فائدہ اٹھایا۔ یہ مطالبات گھانا میں 3 روزہ کانفرنس کے اختتام پر سامنے آئے ہیں، جس میں بحالی انصاف کے لیے دباؤ کو آگے بڑھانا تھا۔ مغادیشو، صومالیہ۔ اسرائیل نے یروشلم میں صومالی لینڈ کے صدر کا شاندار استقبال کیا۔ اس اعزاز میں توسیع شاذ و نادر ہی جسے اسرائیل کے علاوہ کی کسی دوسرے ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ صدر عبدالرحمن محمد عبداللہی، جسے سیرو کے نام سے جانا جاتا ہے، گزشتہ اتوار کو صومالی لینڈ کے رہنما کے پہلے سرکاری دورے پر پہنچے، 6 ماہ بعد جب اسرائیل صومالیہ سے الگ ہونے والے خطے کی آزادی کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ لاہور، پاکستان کے کپتان عماد شکیل بٹ کو برطانیہ کا ویزا دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور وہ 23 سے 27 جون تک شیڈول FIH پرو لیگ کے بقیہ 4 میچوں کے لیے قومی ٹیم کے ساتھ انگلینڈ کا سفر نہیں کریں گے۔ ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ ہیڈ کوچ منظور الحسن سینئر کا ویزا بھی جاری ہونا باقی ہے۔ ریسورس گروپ نے ڈان.com پر پہلے شائع ہونے والے ایک مضمون کے جواب میں ایک پریس بیان جاری کیا ہے، جس میں اس کے 2 شریک بانی محمد خشگی اور حسنین اسلم نے گزشتہ کئی سالوں میں کمپنی کی قانونی کہانی پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ بیان میں TRG کے تحفظ کے لیے رکھی گئی گورننس پروٹیکشنز کی تفصیلات دی گئی ہیں اور اس مدت کے دوران لیے گئے فیصلوں کے لیے شریک بانیوں کے استدلال کا تعین کیا گیا ہے۔ بیان کا مکمل متن ذیل میں لفظی طور پر دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ پولیس کی خریداری کے لیے بجٹ میں 14
5 ارب روپے مختص کیے گئے۔ بالائی اور زیریں جنوبی وزیرستان اور کزئی، کرم، خیبر، مہمند اور باجوڑ کے اضلاع میں سیف سٹی پروجیکٹس کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 4 بلین روپے تک بہتر چیف منسٹر ماڈل سکولز کے قیام کے لیے 10 ارب روپے مختص، پشاور کی بحالی کے منصوبے کے لیے 36 ارب روپے، خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے 100 ملین روپے مختص پشاور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مالی سال 2026-27 کا صوبائی بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے صوبے کو مالی استحکام ملے گا۔ یوکرین کے درمیانی فاصلے کے ڈرونز کی ایک نئی نسل روسی فوج کی جنوبی فرنٹ لائنوں تک سپلائی لائنوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، پلوں ٹرینوں اور ایندھن کے ٹرکوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور کیف کو موسم گرما گندی جارحیت کے لیے اور کیف کو موسم گرما میں جارحیت کے لیے ماسکو کے منصوبوں کو پٹڑی سے اور دیگر گاڑیوں کے خلاف تقریباً 150 حملوں کی ویڈیو اور تصاویر کو فرانسیسی اوپن سورس تجزیہ کار کلیمنٹ مولن اور رضاکارانہ طور پر چلائے جانے والے اوسن گروپ جیو کنفرم کے ساتھ ساتھ سی این کی اوسن ٹیم نے جغرافیائی محل وقوع اور تجزیہ کیا ہے۔ گریٹر مانچسٹر کے میئر اینڈی برنہم شمال مغربی انگلینڈ کے میکرفیلڈ میں ضمنی انتخاب جیتنے کے بعد پارلیمنٹ میں واپسی پر برطانیہ کے وزیر اعظم کے ریسٹورمر کو ملک کی وزارت عظمیٰ کے لیے چیلنج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جمعرات کے انتخابات، جو کہ امریکی خصوصی انتخابات کے مسا برنہم کے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے راستے کو ہموار کے مساوی کے لیے ہموار کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ فٹ بال کو متحد کرنے والے عنصر کے طور پر استعمال کرنے کی فیفا کی قابلیت عالمی کپ میں تمام فکسچر میں اجتماعی بے چینی سے زیادہ کرانے کے فیصلے کی رہی۔ شائقین، کھلاڑیوں، کوچوں اور درمیان میں موجود ہر فرد نے اس فیصلے پر تنقید، بحث اور چیلنج کیا ہے، جو کہ دیگر سماجی، اقتصادی، سیاسی اور مالیاتی مسائل کے ساتھ 6 ہفتے تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ کا ایک اہم موضوع بن گیا ہے۔ اگرچہ 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے لے کر 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے لے کر اس ہفتے دستاویز پر الیکٹرانک دستخط تک اس پورے سلسلے میں امریکہ ایران مفاہمت نامے کی تقدیر کو غیر یقینی صورتحال نے گھیر لیا ہے، لیکن پاکستان نے سفارتی افریم کو محفوظ بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ دیگر ریاستوں جیسا کہ قطر، مصر، ترکی وغیرہ نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ پاکستان ہی ہے جس نے اس جغرافیائی سیاسی ڈرامے میں سرفہرست بلنگ حاصل کی ہے۔ اس ملک کی کوششوں، عوام اور بند دروازوں کے پیچھے دونوں، نے جنگ کو مزید صفاقانہ تنازع میں تبدیل ہونے سے روکنے میں مدد کی ہے۔ دنیا بھر کی اسلام آباد کی فعال سفارتکاری کو سراہا ہے۔ امریکی صدر اکثر اس ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ ایرانی صدر نے MOU کے حصول میں پاکستان کے کردار کو گرمجوشی سے تسلیم کیا ہے۔ پاکستان تقریباً 2 درجن بار IMF کے پروگراموں میں داخل ہو چکا ہے، کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ۔ ہر پروگرام ایک ہی تشخیص کے ساتھ اترتا ہے: ٹیکس کی بنیاد بہت تنگ ہے، بگاڑ بہت زیادہ ہے اور ادارے بہت کمزور ہیں۔ IMF تجویز کرتا ہے، پاکستان نافذ کرتا ہے اور پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد اسی تشخیص، اسی نسخے کے ساتھ ایک اور پروگرام شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ محض ناقص نفاذ یا کمزور ریاستی صلاحیت کی کہانی ہوتی تو کوئی ان کئی دہائیوں میں کم از کم اضافے کی توقع کرے گا۔ اس کے بجائے مریض ہر داخلے پر ایک جیسی علامات پیش کرتا ہے۔ یہ ایک مختلف قسم کی وضاحت کا مطالبہ کرتا ہے جو یہ نہیں پوچھتا کہ اصلاحات کیوں ناکام ہوئی، لیکن کیا اسے ہم اصلاحات کے کبھی کامیاب ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ غیر مؤثر کے نظریہ میں ماہر اقتصادیات ڈارون ایسیموگلو اس قسم کے سوال کے لیے سب سے واضح فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ اس کے نظریہ میں مسلسل پسماندگی کا معمہ اس وقت حل ہو جاتا ہے جب آپ اس بنیاد کو قبول کر لیتے ہیں کہ سیاسی طاقت رکھنے والے گروہ مجموعی فلاح و بہبود کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ معاشرے کے باقی حصوں سے اپنے وسائل کو منتقل کرنے کے لیے پالیسیاں چنتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ انتخاب حادثاتی نہیں ہے، وہ توازن ہے۔ بڑھنے والے اصولوں کا مجموعہ ڈیزائن کے لحاظ سے ناکارہ ہے، کیونکہ جو گروپ ناکارہ ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بالکل وہی گروپ ہوتے ہیں جن کے پاس ان اصولوں کو تشکیل دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ اس اینک کے ذریعے پرکھا گیا پاکستان ایک کلاسک کیس اسٹڈی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے متحارب تعلقات میں چند معاہدوں نے سندھ آبی معاہدے کی لچک کا مظاہرہ کیا، جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہر بحران کے ذریعے آئے دلی برداشت کیا۔ کیونکہ یہ برداشت ایک ایسی حقیقت کی کہ آئے دلی یہ برداشت کیا۔ کیونکہ یہ برداشت ایک ایسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے جس نہ ہندوستان بچ سکتا جاری ہے۔ جدید جگہ میں تنازع نے ایک تیز رفتار قانون سازی کی جوہت حاصل کر لی ہے۔ قانون کی
اکثر اتفاقی طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ قانون کی اصطلاح اکثر اتفاقی طور پر عدالت کا مقدمہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ قانون میں سیاسی مقاصد کے قانونی دلائل، قومی اقوامی اصول میں قانونی دلائل بیانات کا تصویراتی استعمال شامل ہے۔ آج کے بین الاقوامی ماحول میں قانونی مقابلے سفارتی حلقوں، تھنک ٹینکس، پلیٹ فارمز میں بیک وقت سامنے آتے ہیں۔ جنگ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ کس کے پاس مضبوط قانونی دلیل ہے، یہ بھی اتنا ہی ہے کہ کون اپنی قانونی پوزیشن کے گرد وسیع تر تصور کو تشکیل دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ وینیسیوس جونیئر نے متھوس کنہ کے دولوں میں سے ایک گول کیا اور اس کی مدد کی، کیونکہ 5 بار کے چیمپئن برازیل نے ہیٹی کو 3-0 سے شکست دے کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا۔ ہیٹی مغربیہ نصف کرہ کی غریب ترین قوم جس نے 1974 کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا، ناک آؤٹ راؤنڈ تک نہ پہنچنے کی ضمان دینے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ دریں اسنا سلساؤں نے فیصلہ کن کارکردگی حاصل کی جس کی انہیں جمعہ کو ضرورت تھی۔ اسلام آباد۔ پاکستان سرمایہ کاروں کو مسابقتی مارکیٹ میں بجلی خریدنے اور فروخت کرنے کی مکمل آزادی کے ساتھ منافع بخش 18-20% منافع کی پیش کے ساتھ منافع بخش 18 اکتوبر کی پیشکش کرے گا۔ کین انتہائی قابل نومبر اور دسمبر میں دستکشی انتہائی قابل عمل تقسیم کار کمپنیوں دستکشکاری ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی نے ڈان کو نجکاری کمیشن شرائط و ضوابط کے ڈام کریں گے۔ ہم لین دین کے ڈھانچے میں شرائط و ضوابط فراہم کریں گے جو صارفین کے مفادات کا تحفظ کریں گے، بلکہ سرمایہ کاروں کے آرام کو بھی یقینی بنائیں گے۔ ہم اسے لین دین کے ڈھانچے کے حصے کے طور پر بولی لگانے سے پہلے کریں گے، بصورت دیگر نجکاری ممکن نہیں ہوگی۔ ڈسکوز 2026-27 میں فروخت کیے جائیں گے۔